السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا مختلف ڈیز منانا جائز ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہمارے ہاں کبھی کوئی ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جیسے مدر ڈے، فادر ڈے۔ تو کیا یہ جائز ہیں؟ اسلامی حلقوں کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام یا پیغام صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی، پورا سال سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک دن مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جواب کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اسلام میں مختلف ڈیز سیلیبریٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام پوری زندگی، پورے سال کے لیے ہے، کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ 100% 100% ٹھیک ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسلام میں کسی ایک دن کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص کرنے کا بھی اس بات ہے، اور ہم میں سے اکثر اس سے ناواقف ہیں۔ مگر جب میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کفار کے پیچھے بھاگتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ لا علمی کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی اپنے اغیار کفار کی نقالی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اصل کو بھی کراس کر گئے ہیں۔ کیونکہ اغیار کا کلچر، رسم و رواج، ان کے اسپیشل ڈیز مسلمان ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جیسے کفار کی تاریخ کفار کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ لیکن چونکہ احکام کو سمجھنا اور مسائل کا حل جاننا بھی ضروری ہے، اسی لیے آج کی ویڈیو میں سیرت صحابہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے گئے تاریخی الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کی فتح شکست میں بدل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کی جو فوجی چوکیاں تھیں ان پر معمور دستے کو تعینات کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ اِن رأیتمونا تخطفون الطیر فلا تبرحوا مکانکم۔ اگر پرندوں کو ہماری بوٹیاں نوچتے ہوئے بھی دیکھو تو پھر بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جنگ کے پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے پر موجود 50 میں سے صرف 10 صحابہ تو ڈٹے رہے۔ باقی نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں بھی مال غنیمت سمیٹنا چاہیے، اسی لیے وہ نیچے اتر آئے۔ کفار نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، وہ واپس پلٹے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ افراتفری کے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس طرف منہ ہوا بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبر و تفکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بھاگنے والوں کو آواز پر آواز دے رہے تھے، یا عباد اللہ الیج، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو کہاں بھاگے جا رہے ہو، پلٹ کر میری طرف آؤ۔ اس افراتفری کے عالم میں 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظتی حصار بنائے ہوئے تھے، جن میں طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنی ڈھال سے روکتے، پھر جب ڈھال بھی ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک ہاتھ اور بازو پر روکتے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ بعد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار بڑے ناز سے مدینہ کے نوجوانوں کو اپنا معذور بازو دکھاتے اور فرماتے، احد کے دن میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احد طلحہ کا دن تھا، احد طلحہ کا دن تھا۔ گویا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوم احد کو یوم طلحہ قرار دیا، ڈے آف طلحہ۔
ناظرین، لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے کہ آج کے مسلمان کو کون سے ڈیز منانے چاہیے، کون سے نہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بات غیر مسلموں کے ایام، تہوار، رسم و رواج کی ہوتی ہے، یا پھر کوئی بھی ڈے وہ اپنے لحاظ سے ابتدا کرتے ہیں جس کی ابتدا بھی کفار نے کی، پھر خواہ وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، گورے ہیں، کوئی بھی ہیں، اینٹی مسلم، کفار، کوئی بھی، ان کے ایام، ان کے تہوار، ان کی رسم و رواج، جیسے ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے، برتھ ڈے، ایون مدر ڈے، فادر ڈے، اپریل فول، ہولی، دیوالی، ایسے جتنے بھی تہوار ہیں، تو مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ہمیں ہرگز سیلیبریٹ نہیں کرنے چاہیے، وگرنہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کے رسم و رواج کی پیروی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ ڈیز ہیں کہ عمل کریں یا نہ کریں، مسلمان اقرار ضرور کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں اور گوروں کا کلچر ہے، ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر کچھ ڈیز ایسے ہیں کہ جن کا کفار کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیز ہمارے اپنی قوم کے ہیں، ہمارے اپنے ملک سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے مزدوروں کے اصول، حقوق بتانے کے لیے لیبر ڈے منایا جاتا ہے، کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کشمیر ڈے، اور اسی طرح انڈیپینڈنس ڈے آزادی کے حوالے سے اپنے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے منایا جاتا ہے، مسلمانوں کو، ایک قوم کو آزادی کا تصور دینے کے لیے۔ تو اس بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں، بلکہ سب متفق ہیں کہ ہمارے ملکی اور قومی ایشوز پر جو بھی ڈیز ہیں جن کو ایک خاص دن ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک بیسٹ ٹورڈز اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سوچا جاتا ہے کہ اس ڈے کو ہم فلاں پرابلم یا فلاں ایشو پر بات کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے اور اچھی پلاننگ کریں گے، اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری پر کام کر سکیں۔ لیکن کچھ ڈیز ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نہ تو کفار سے ہے، اغیار سے ہے، پھر وہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی مذہب یا کسی بھی ملک کا ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق، ان ڈیز کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، ہمارے قوم سے ہے، نہ وہ کفار کی لسٹ میں ہیں، نان مسلمز میں ہیں، نہ ہی وہ مسلمز میں ہیں۔ تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ جیسے وہ ڈیز جو ورلڈ انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منائے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو بالکل انسان کو بچانا، ایک انسان کی زندگی محفوظ کرنے کا سب سے زیادہ بڑا سبق تو اسلام دیتا ہے۔ تو تمام ممالک کو مل کر پلاننگ کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے حصے کی کاوش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارا المیہ ہے کہ ڈیز تو مناتے ہیں، منائے جاتے ہیں، لیکن مشن جو ہے، مقصد، وہ مر جاتا ہے، کام کچھ نہیں ہوتا، ڈیز پر ڈیز سیلیبریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یوم احد، یوم طلحہ کی روح تو ابھی زندہ ہے۔ بے شک ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یوم طلحہ، یوم احد کی روح زندہ ہے، مگر منانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے کہ ڈیز مناؤ یا نہ مناؤ، لیکن مشن زندہ ہونا چاہیے، روح زندہ ہونی چاہیے۔ ہم ڈیز تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن مقاصد کو بھلا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔